الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين أيضا قال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أعمالكم عمالكم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم ایک ہو جاؤ مسلمانوں خدا کے واسطے ایک ہو جاؤ مسلمانوں خدا کے واسطے سرور عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور عالم محمد مصطفیٰ کے واسطے خون سے حسنین کے سینچا گیا ہے یہ چمن سینچا گیا ہے یہ چمن یہ شاخ سارے پنج تن یہ گل ہزارے ظلمنن پھول کھلنے دو شہید کر بلا کے واسطے ایک ہو جاؤ مسلمانوں خدا کے واسطے اس طرح صحن چمن سے دور ہو جاؤ گے تم بے نور ہو جاؤ گے تم کافور بن جاؤ گے تم ہوش میں آؤ کبھی اپنی بقا کے واسطے ایک ہو جاؤ مسلمانوں خدا کے واسطے سرور عالم
محمد مصطفیٰ کے واسطے۔ حضرات علماء کرام، معزز سامعین، بزرگوں اور دوستو، میری پردہ نشین مائیں، خواتین اسلامیہ، نوجوان بچوں، عزیز بچوں، آج کا یہ جلسہ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے نام سے بینر پیچھے لگا ہوا ہے۔ سیرت النبی اور اصلاح معاشرہ کے نام سے بینر پیچھے لگا ہوا ہے۔ میں تو گھر کی مرغی دال برابر، لیکن بڑی مصلیت کی بات ہے، گھر کی مرغی جو ہے دیسی انڈا دیتی ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ گھر کی مرغی کو دال برابر کر دیتے ہیں، لیکن گھر کی مرغی دیسی انڈا دیتی ہے۔ یہ سمجھنے والے اس چیز کو سمجھ لیجیے۔ بزرگ اور دوستو، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ وَأَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں، ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبی اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اگر اس نبیوں کی بات کو لوگوں نے مانا ہے تو کامیاب ہوئے، نبی کی بات کو لوگوں نے نہیں مانا، وہ ناکام ہوئے، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا فرمایا۔ نبیوں کا دور ختم ہو چکا، ان کے وارث علماء کرام، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء وارث ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کے۔ وارث کی چیز میں، مال و دولت میں نہیں ہے، ان کا جو پیغام ہے اسی کو لے کر علماء وارث ہیں۔ اگر لوگ ان علماء کی قدر کیے، علماء کی باتوں کو لوگ اگر مانتے ہیں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ ایک سال ہو چکا، اللہ نے وبائی امراض اللہ نے دیا، ایک سال ہو گیا، کرونا جیسے بیماری اللہ نے دیا، پوری دنیا اس میں ہل چکی ہے، کسی کا طاقت نہیں ہے کہ اس بیماری کو روک دے۔ اللہ کے عذاب کے سامنے ایک ذرہ برابر بھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ چاہے ان کو لے جاؤ یا پھر بٹھانا تو چپ چاپ ہو گئی۔ تو بزرگ اور دوستو، نبی دعوت دیتے رہے، لوگ مانتے رہے، تب نبی کامیاب ہوتے رہے۔ لوگ نہیں مانے، اللہ نے عذاب میں مبتلا فرمایا۔ کچھ ایسا مقدر ہوتا ہے، کچھ ایسی بھی قسمت ہوتی ہے، ابو جہل یوں ہی رہ جاتا ہے، ابو ذر کو ہدایت ہوتی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، ابو جہل گھر میں ہے، حضور علیہ السلام اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اس کو ہدایت نہیں ملتی ہے، ابو جہل باہر سے آ کر اسلام قبول کرتے ہیں۔ سارے انبیاء کرام ایک پیغام لے کر آئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، اللہ کو مانو۔
تفلحوا، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی، جو اس کے ماننے والے رہے۔ حضرت نوح نے فرمایا کہ اللہ زمین میں ایک کافر کو مت چھوڑ۔ اللہ نے کہا کشتی بناؤ، سوار کرو اپنے ماننے والوں کو۔ بیٹے سے کہا کہ تم بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا نے کہا کہ جب سیلاب آئے گا تو میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا۔ سوار نہیں ہوا، اور جب سیلاب آیا تو اتنا سیلاب آیا کہ بیٹا بھی غرق ہو گیا۔ لیکن جو اللہ کو ماننے والی بوڑھی تھی، سیلاب آیا، وہ اپنے گھر کے اندر اسی جھوپڑی میں ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے۔ سیلاب ختم ہونے کے بعد حضرت نوح نے کہا کہ میں تمہیں بھول گیا، تم سیلاب آیا تمہیں پتہ بھی نہیں رہا۔ کہا کہ مجھے معلوم تک نہیں رہا کہ اتنا بڑا سیلاب آیا۔ 3 لوگ رہ گئے، انہوں نے کہا ایک غار میں چھپ جائیں گے، ایک پہاڑ کے اندر اوپر چھپ گئے، ایک پتھر آ کر پہاڑ کے منہ پہ رہ گیا، وہیں رہ گئے، چھپے رہ کے ہی چھپ جائیں گے، پانی نہیں آئے گا۔ اللہ نے دکھایا کہ ان کو اتنا پیشاب آیا انہیں کہ اپنے پیشاب میں ہی ڈوب کر مر گئے، اپنے پیشاب میں ڈوب کر مر گئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بات نہیں مان رہی تھی، حضرت ہود علیہ السلام کی بات نہیں مان رہی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر قحط آیا، جس کو مروڑی کہتے ہیں، قحط آیا۔ تو حضرت ہود علیہ السلام جب قحط آیا تو ان کے قوم نے کہا کہ دعا کر دیجئے آپ قحط چھوٹ جائے، مروڑی ختم ہو جائے۔ حضرت ہود نے کہا کہ جاؤ خانہ کعبہ کے پاس جاؤ، اللہ سے دعا کر لو۔ خانہ کعبہ کے پاس گئے، دعا کیے، اللہ نے فوراً 3 بادل بھیجا، ایک لال رنگ کا، ایک سفید رنگ کا، ایک کالے رنگ کا، 3 بادل بھیجا۔ بادل بھیجنے کے بعد کہا کہ ان 3 بادل میں کس کو لینا چاہتے لے لو تم لوگ۔ انہیں سوچے کہ لال میں پانی نہیں ہے، سفید بیکار ہے، کالے کو لے لیں، کیا کالا دے دو، کہا ٹھیک ہے جاؤ تم جاؤ، گاؤں کو جاؤ۔ اپنے گاؤں کو آ گئے۔ اللہ نے کہا فرشتوں سے جاؤ، ہوے کے جہاں ہوا ہے، ہوے کے آسمان سے ہوے کے لیے سوراخ کر دو۔ کہا کتنا بڑا سوراخ؟ انہوں نے پوچھا کتنا بڑا سوراخ؟ 1 2 3 انگلی نہ کہا، 1 انگلی کے برابر سوراخ کر دو، 1 انگلی کے برابر۔ اتنا بڑا سوراخ کرو گے تو دنیا ختم ہو جائے۔ 1 انگلی کے برابر سوراخ، حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں آتا ہے، 1 انگلی کے برابر سوراخ کر دیے فرشتے، ہوا بے قابو ہو گیا، اور ان ہود علیہ السلام کی قوم کو ہوا ایسے اٹھا کر پہاڑوں پہ پیٹ کر بھیجے کو نکال کر ختم کر دیا، مار کے ختم کر دیا، مر گئے سارے لوگ۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو عذاب اللہ نے دیا، جو لڑکوں سے ناجائز کام کرتے تھے، نہیں مانے بات کو۔ اللہ نے پورا زمین کو اٹھا لیا، وَعَالِيَهَا وَسَافِلَهَا، زمین کو اٹھایا اللہ نے، آسمان پر لے گیا، لے جانے کے بعد وہاں سے الٹا پلٹ دیا۔ آج بھی تاریخ بتاتی ہے جالوت علیہ السلام کی قوم جو اس پانی پہ آج غرق ہیں، آج تک وہاں پر کوئی ایک جاندار آدمی ہو یا جاندار چڑیا بھی وہاں پر، جاندار مچھلی بھی نہیں رہ سکتی، اب تک بدبو ہو رہا پانی۔ اتنا دنیا کا گہرا سب سے کھال جگہ وہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، نمرود کو دعوت دی، بات نہیں مانا۔ اللہ نے کہا، حکم دیا، ایک مچھر، لنگڑا مچھر کا عذاب دیا اللہ نے، مچھر کا عذاب دیا،
پورا سر پہ گھومتے رہے، سر پہ گھومتے رہے، سارے لوگوں کو کاٹتے رہے، گھبرا کے بھاگنے لگا، گھبرا کے بھاگنے لگا تو ایک لنگڑا مچھر اس نمرود کے ناک پہ گھس گیا، ناک پہ گھس گیا۔ ناک پہ گھس جانے کے بعد دماغ کو کاٹنا شروع کیا، گھر کو بھاگا دوڑ کر، بیوی سے کہا جلدی چپل لا، چپل میرے سر پہ مار، اتنا گھبرایا، چپل مار میرے سر پہ۔ بیوی چپل مارے کے مچھر سے اتنا تکلیف تمہیں کہا، تجھے کیا معلوم ہے اللہ کا عذاب ہے، اور چپل کھا رہا ہے سر پہ۔ اور اسی لنگڑا مچھر نے اس کے سارے مغز کو کھا کر ختم کر دیا، سارے مغز کو ختم کر دیا۔ جب لوگوں نے بات نہیں مانی، حالات یہ ہوئے۔ آج علماء کرام زندہ ہیں، یہ جو کرونا ہے عذاب ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، تم لوگ غمگین مت ہو، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ہی لوگ سر بلند ہوگے کب؟ جب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، اللہ کے راستے میں آ جاؤ، قسم خدا کی وہ تمہیں امداد آ جائے گا، اللہ کا امداد، اللہ کی طرف سے مدد آ جائے گی کہ اللہ چاہے گا تو ایک چھوٹے سے چڑیا سے بھی تم سے مدد لے سکتا ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے، جب اللہ کا عذاب آئے گا مسجدیں بھر جائیں گی، جب عذاب ختم ہوا تو مسجدیں خالی ہیں، لیکن اللہ نے خود ہی مسجد خالی کروا دی۔ پابندی لگ گئی مسجد میں نہ جاؤ، اللہ چاہے تو ہلا سکتا۔ ہم حال ہی یہودیوں کی طرح حالات، یہودیوں کی طرح ہمارے حالات۔ میاں بیوی تھے، ان کے آپس میں دونوں میں لڑائی ہو گئی، لڑائی ہو گئی تو میاں ایک طرف بیوی ایک طرف، دونوں کا منہ الگ الگ، دونوں میں بند پڑتا نہیں تھا، تو ایک روم میں میاں سوتے تھے، ایک روم میں بیوی سوتی تھی۔ اب پڑتا نہیں تھا ان لوگوں کا، ہماری حالت ایسی ہے۔ تو اتفاق سے ایک دن چور داخل ہو گیا۔ کیا ہوا؟ چور داخل ہو گیا گھر کے اندر۔ بیوی تھی دوڑ کے ادھر سے آئی اور میاں کے اوپر، پورا میاں کو اوپر چڑھ گئی، کیا ہوا نا چور آ گیا۔ تو میاں جو تھے خدا کا کرے ہر دن چور آتا رہے۔ تو ہمارا حال یہی ہے۔ ایک دن ایک گدھا تھا، اس کو شیر کا چمڑا مل گیا۔ کیا مل گیا؟ شیر کا چمڑا۔ تو جب وہ بستی کی طرف گیا نا تو لوگ دیکھے شیر آ رہا، سب بھاگے، سب بھاگے، سب بھاگے، سب بھاگنا شروع کیے، شیر آیا، شیر آیا، شیر آیا، چلو بھاگو بھاگو۔ جب بھاگنا شروع کیے تو گدھا جو تھا نا خوشی ہو گیا، مجھے دیکھ کر سب بھاگ رہے ہیں، مجھے دیکھ کر سب بھاگ رہے ہیں۔ تو گدھا نے کہا اچھا ٹھیک ہے، جب مجھے دیکھ کے سب بھاگتے میں آواز گرجدار نکالوں گا۔ کیا کہا؟ گرجدار آواز نکالوں گا۔ جب آواز نکالا، شیر کے سمجھا کہ شیر ہو، جب آواز نکالا ڈھینچو ڈھینچو ڈھینچو، آواز کیا نکلے گا؟ شیر کا آواز نکلے گا۔ تو ڈھینچو ڈھینچو نکلا تو لوگ بھی اس کو پیٹنا شروع کیے، مار مار کے، کمبخت گدھا ہے، ارے ہم کو تو ڈرا کے رکھا، مار مار کے بھگا دیا۔ تو ہم لوگ کا حال وہی، ہم رہ کر یہودیوں سے پاس رہ کر، کافروں کے ساتھ رہ کر ہمارا ماحول ہی اس طرح ہو چکا ہے، ہماری معاشرت ایسی ہو چکی ہے۔ ہمارے گھروں کی بیٹیاں آج شرم نہیں آتی ہے کہ گھروں کی بیٹیاں کسی کے ساتھ، چاہے پان کے ساتھ ہو، کٹروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ ایسا باپ بھڑوا ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا ایسا باپ دیوس ہے جو اپنے گھر کا ماحول نہیں سدھار سکتا۔ دیوس کا معنی علماء بیٹھے ہیں بھڑوا، جو اپنے گھر کو نہیں سدھار سکتا ہے وہ دین کیا پہچانے گا؟ جو اپنے گھر پر حکومت نہیں کر سکتا ہے وہ باہروں پہ کیا دین بتلائے گا؟ بزرگ اور دوستوں سمجھنی چاہیے، ایک
جنگ کے موقع پہ حضرت فضل بن عیاض ایک صحابی ہے، حضور علیہ السلام کے جسم کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سواری پہ حضور علیہ السلام ہے، اسی سواری پہ فضل بن عیاض ہے، دونوں سواری جا رہا ہے۔ ایک عورت آئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو فضل بن عیاض جوان تھے، اس عورت کو نظر کرنے لگے، کیا کرنے لگے؟ دیکھنے لگے۔ حضور علیہ السلام نے اس فضل بن عیاض صحابی کے چہرے کو ادھر پھیر دیا، ادھر دوسری طرف پھیر دیا۔ عورت جانے کے بعد وہ صحابی فرمانے لگے، یہ اللہ کے رسول، میں تو صحابی تھا، اب میرے چہرے کو ادھر کیوں پھیر دیے؟ کہا کہ دیکھو، شیطان کے دھوکے سے، شیطان کے بھٹلاکا سے آج کوئی بھی نہیں بچ سکتا ہے، تم صحابی بھی نہیں بچ سکتے، اسی لیے میں نے تمہارے چہرے کو پھیر دیا۔ بزرگ اور دوستو، آج ہماری سوسائٹی، ہماری معاشرت کہاں جا چکے ہیں؟ کہاں جا چکے ہیں؟ یہود و نصارہ کی چیز ہمارے گھروں میں آ چکے ہیں۔ اس کو سدھاریں، تب جا کر زندگی صحیح سدھر سکتی ہے، زندگی گزر سکتی ہے۔ نے پورے کچھ بھی کرتے رہو، کچھ بھی کرو، جب تک کہ قرآن لا کے گھر میں طاق میں سجا کے رکھ دیتے ہیں، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ارے قرآن بچوں کو پڑھاؤ۔ علماء بیٹھے ہیں، جس گھر میں قرآن کلام پاک پڑھا جاتا ہو، اس گھر میں تو جنات و بھوت نہیں آئیں گے، برکت ہی برکت ہوگی۔ ہم قرآن کو طاقوں میں سجایا جاتا ہے، قرآن کیا طاق میں سجا کر رکھ دیے۔ پہلے زمانے میں چنگ میں رکھتے تھے، چنگ میں۔ جب قرآن پھٹ پھٹ کے برباد ہو جائے گا، مولانا صاحب کیا کریں گے؟ 2 کلو نمک دے دیں گے، 2 کلو قرآن کا نمک ہدیہ دے دیں گے، پھٹ گیا ہے۔ کیا کریں گے؟ مسئلہ تو معلوم نہیں ہے، نمک دے دیں گے۔ قرآن پھٹ کے ختم ہو گیا، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں آئی۔ بزرگ اور دوستو، سوچنے کا مقام ہے، آج ہماری سوسائٹی سے دوسرے اقوام کو نفرت ہے۔ دوسرا قوم آج ہماری معاشرت سے نفرت کر رہا ہے۔ ہمارا چال و چلن ہندوانہ طریقہ ہمارا، ہر چیز ہمارا آپ دیکھیں۔ اگر ہم امت محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس کی امت ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام کی امت ہے۔ اللہ نے فرمایا، کنتم خیر امت اخرجت للناس وَتَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ اللہ نے فرمایا سب سے بہترین امت تم کو ہو، نبی کی امت سب سے بہترین ہے۔ نبی کی امت سب سے بہترین ہے، سب سے اعلیٰ و افضل نبی کی امت ہے۔ ہم کو اعلیٰ و افضل کا لقب ملا، اور انسان ہونے کے ناطے اللہ نے فرمایا، لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ ہم آدمی بھی بہت اچھے ہیں، سارے مخلوق میں اعلیٰ افضل مخلوق ہے، وہ نبی کی امت ہے۔ بہت بڑا مرتبہ ہمارا ہے، ہمارا مرتبہ بڑا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اتفاق و اتحاد کی ڈالی ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، آپس میں بھائی چارگی کی زندگی گزارو، فتنہ و فساد نہ ہو، اتفاق و اتحاد کی زندگی گزارو، ورنہ وہ تو حال تمہارا ہوگا جو تاتاریوں کا ہوا۔ صرف اتفاق و اتحاد کو چھوڑیں۔ بزرگ اور دوستو، گازر تاتاری میں، بغداد میں، آپ جانتے ہیں تاتاری کا کیا؟ 800 سال مسلمان حکومت رہی ہے، 800 سال۔ لیکن جب انہوں نے دین کو چھوڑا، جب شریعت کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، علماء کو چھوڑے، تو اللہ نے انہیں عذاب کیا۔ آج یہ حال ہوا ہے کہ وہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ اور ایک تاتاری عورت جب کسی مسلمان کو دیکھتی تھی، کہتی تھی، تم یہی کھڑے رہو، میں گھر سے تلوار لے کر آتی ہوں، تمہیں قتل کروں گی۔ وہ مسلمان کی تو ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے اٹھ کر بھاگ جائے، کتنا خوف تھا۔ اور وہ عورت گھر کو جاتی تھی، تلوار لے کر اس آدمی کو، مسلمان کو قتل کر دیتی تھی۔
بزرگوں دوستوں، وہی زمانہ آ چکا ہمارا۔ اس ہندوستان کے اندر مسلمان حکومت 800 سال مسلمان حکومت رہی ہے، لیکن مسلمانوں نے جس عیش و عشرت سے زندگی گزاری ہے اس کا نتیجہ ہم بھگت رہے ہیں۔ مسلمانوں نے یہ پہچانا نہیں، یہ دین سمجھا نہیں، اس پیسے کو ناجائز طریقے سے خرچ کیا اور نوابی طریقے سے خرچ کیا، ناجائز چیزوں میں خرچ کیا، لڑکیاں بازی کی، ہر چیز عیش و عشرت سے کرتے رہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے بچے، ان کے بچے کے بچے آج بھگت رہے ہیں۔ صرف بزرگ اور دوست 800 سال حکومت ہونے کے بعد آج ہم سے حکومت گئی تو آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن مسلمانوں یاد رکھو، اگر اللہ پوچھے گا تو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ ہمیں زیر کر دے، لیکن شرط وہی ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، وہی شرط ہے، اللہ والے بن جاؤ۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جائے گا اللہ اس کا ہو جائے گا، جو اللہ کا ہوگا اللہ اس کا ہوگا، تو اللہ کسی کا ہو جائے گا تو قسم خدا کی پھر دنیا تو اس کے پیر کے نیچے، جو اللہ کسی کا ہو جائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، اسی لیے اپنے اوقات کو پہچانو، ہم کیا ہیں، ہم کہاں سے آئے، ہم ہیں کیا، ہم کون ہیں، اس کو سمجھو۔ اللہ کے راستے پہ آؤ، اللہ کے دین پہ آؤ، اللہ کے احکام کو مانو، قرآن کو پڑھو، حدیث کو پڑھو، شریعت پہ زندگی گزارو، اللہ والے بنو۔ اللہ پیدا اس لیے نہیں کیا کہ کماؤ کا جاؤ بھاگو خالی کماتے رہو، نہیں، اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے پیدا کیا ہے انسان و جنات کو نہیں پیدا کیا مگر میری عبادت کے لیے، عبادت کے لیے اللہ نے پیدا فرمایا، اور دوسرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ دوسرا کوئی مقصد کون کہہ رہا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کیا؟ کون کہہ رہا ہے؟ ارے کون کہہ رہا ہے؟ کہو، زور سے کہو، کون کہہ رہا ہے؟ زور سے آواز نہیں نکل رہی کیا؟ زور سے کہو، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں پیدا کیا ہوں اس لیے کہ اللہ نے کہا کہ تمہاری عبادت کے لیے، میری بات کے لیے میں نے پیدا کیا ہوں، دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ لیکن پھر اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے تمہیں کہا کہ جاؤ عبادت تھوڑا کر لو، دنیا بھی کماؤ، سب کچھ کرو، ہر چیز کو شریعت کے مطابق تم زندگی گزارو، اللہ تمہیں کامیاب کر دے گا۔ توبہ استغفار کرو، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اللہ نے توبہ جیسی نعمت ہمیں دے دی ہے، توبہ جیسی نعمت اللہ نے دی ہے۔ جب توبہ جیسی نعمت اللہ نے ہمیں دیا، توبہ کرو ایسا گناہ سے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ گناہ کیا ہی نہیں۔ توبہ کرے، توبہ سے گناہ دھل جاتے ہیں، توبہ سے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آج وقت ہے توبہ کرنے کا۔ 1 سال سے بیماری لاک ڈاؤن چلا ہوا ہے، کرونا میں مبتلا ہے، کسی کی ہمت نہیں ہے کہ اس سے مقابلہ کر لے۔ مولانا فاروق صاحب نے کہا کہ یوم یفر المرء من اخیہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ قیامت میں سارے بھائی بھائی سے بھاگے گا۔ قیامت کی بات چھوڑیے، دنیا میں سب بھائی بھائی سے بھاگ رہے ہیں۔ بھائی بھائی کو کرونا ہوا ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، ہے نا؟ ایک بھائی کو کرونا ہوا تو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، ہاتھ لگانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ بھائی کو جب کرونا ہوا، بیٹے کو کرونا ہو رہا، باپ کی ہمت نہیں ہو رہی کہ ہاتھ لگائے۔ باپ کو کرونا ہوا تو بیٹے کی ہمت نہیں ہے کرونا ہاتھ لگائے۔ یہی شروع ہو گیا، یہی بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہے، سب بیٹے بیٹے سے بھاگ رہے ہیں۔ بزرگ اور دوستوں، اسی لیے توبہ کی ضرورت ہے۔ توبہ کرنے والا ایسا ہے سارے گناہ دھل جاتے ہیں۔ میں ایک توبہ میں ایک مرتبہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زانیہ عورت آئی جو زنا میں مبتلا ہو گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس دائیں کان میں کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی کہ اللہ کے رسول مجھے زنا ثابت ہو گئی ہے، میں زانیہ عورت ہو گئی ہوں۔ اللہ کے رسول نے دوسری طرف چہرہ پھیر لیا، پھر ادھر گئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو چکا ہے،
میں زانی ہوں، زانیہ ہوں۔ پھر اللہ نے، رسول نے دوسری طرف چہرہ پھیر لیا، سامنے آئی۔ تو بزرگ اور دوستو، اللہ رسول علیہ السلام نے انہیں سنسار کرنے کا حکم فرمایا کہ زانی، جو شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرتے ہیں تو قرآن میں آتا ہے اس سے پتھر مار کر ہلاک کر دو۔ تو اللہ رسول نے کہا ان کو سنسار کر دو، ختم کر دو۔ تو آج بھی ہوتا ہے نا، کوئی گناہ کرتے ہیں ہم لوگ جو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو صحابہ کرام ذرا نفرت کی نگاہ سے دیکھنے لگے اس عورت کو۔ اللہ رسول علیہ السلام نے فرمایا تم نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ عورت اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے والوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، سارے مدینے والوں کی بخشش ہو جائے گی، سارے مدینے والوں کی بخشش ہو جائے گی، اتنا سچی توبہ اس نے کی ہے۔ تم اس سے نفرت کرتے ہو؟ بزرگ اور دوستو، کل کیا ہوگا؟ کل قیامت میں، آخرت کے دن میں، جب باپ کھڑا رہے گا، بیٹا کھڑا رہے گا، باپ کا ویڈیو چلے گا، باپ کھڑا رہے گا، بیٹے کا ویڈیو چلے گا، پھر رشتہ دار ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی یومئذ تحدث اخبارہا، آج پورا ویڈیو کی طرح زمین گواہی دے گی، اس زمین گواہی دے گی کہ یہ شخص اسی جگہ کھڑے ہو کر اس نے گناہ کیا ہے۔ تمہارے ویڈیو چل جائیں گے، پورے زندگیوں کا نقشہ تمہارے باپ ماں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے، پیغمبروں کے سامنے آ جائیں گے۔ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اس وقت تمہارا حال کیا ہوگا؟ اسی لیے دنیا سے جا رہے ہیں، موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ ابھی یہاں سے ہم گھر تک بھی جا سکیں گے نہ جا سکیں گے، کچھ امید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے جلسہ منایا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مبارکباد دے، آپ کی جلسے کو آپ کے کامیاب کرے اور اس جلسے کو ہدایت کا ذریعہ بنائے، کان کے سننے کے لیے نہیں، جلسے کو ہدایت کا ذریعہ۔ ایک شخص کی بدعت ہو جائے گی نا تو جلسہ آپ کا کامیاب ہو جائے گا۔ ہم بیٹھیں گے دل لے کر کہ جلسے میں علماء کیا دیکھیے، کوئی علماء کوئی بات کہے، ایک چھوٹا علماء بھی ہے کوئی بات کہہ رہا ہے اگر، اس کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کیا سمجھنا چاہیے؟ کیا آتا ہے کہ دیوار میں جو چیز لکھا ہوا اسے لے لو، اس کو مت تلاش کرو کہ دیوار میں کون لکھا ہے، مولانا بلال لکھے ہیں یا مولانا فلاں لکھے ہیں فلاں لکھے ہیں، نہیں، بات اچھی ہے تو اسے لے لو۔ یہ مت دیکھو کہ مولانا بلال کا، یہ مت دیکھو تو مولانا بلال صاحب کہیں یہ بات مانی نہیں، بلکہ حدیث پاک میں وہ جو آتا ہے، جو لکھا ہے وہ صحیح ہے غلط ہے اس سے لے لو۔ بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ جلسے کو کامیاب فرمائے، ہمارے نوجوان کو کامیاب فرمائے، جیسے کہ ہمارے پہلے سے کہہ چکی آپ تو ہیں گھر کے یہاں، کوئی بات نہیں ہے، میں تو گھر کا ہی بچہ ہوں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سبوں کو کامیاب فرمائے، توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع۔ آپ لوگ پڑھیے، زور سے پڑھو، تو کھانا ہی پکایا، کھا پی جاؤ، چلیے کیا ہوتا، کھانا بہت ہے، دن میں کھائے نہیں کیا؟ دن میں کھائے ہیں آپ لوگ؟ امداد بھائی دن میں کھائے ہو تو چلو ٹھیک ہے، پڑھ لیجیے، زور سے پڑھیے، اللہ کے رسول علیہ السلام پر درود پڑھی جا رہی ہے، اسلام بھیجی جا رہی ہے دور سے۔ بریلی والے تو ناچ ناچ کے ایسے تقریر کرتے ہیں، دیکھو گا پنکھے میں، تو میں دیکھا وہ جن کو دکھا رہا تھا، تو ایسا کیا ہاتھ اٹھا کے پنکھے میں لٹک کے گھومتے، پٹک کہاں دکھا رہا تھا کون مجھے، تو اتنا زور سے سلام پڑھتے ہیں تو بغیر مائک کے تو پورا سورہ بڑا کم دیں گے، مائک میں بھی سلام پڑھیے، جو بھی ہے زور سے پڑھیے۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام، کچھ نہیں، وولٹیج ہے نہیں، چلیے جیسا پڑھنا چاہیے۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، ان کے نورانی صورت پہ لاکھوں سلام، جن کے گھر میں مہینوں نے چولہا جلا۔ کس کے گھر میں؟ کس کے گھر میں؟ میرے گھر میں، حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں مہینے چولہا نہیں جلتا۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی اگر چاہتے تو پورے دنیا کو سونا بنا سکتے تھے، لیکن فرما رہے ہیں کہ جن کے گھر میں مہینوں نے چولہا جلا، آخری دم جن کے گھر میں
دھیا تک نہیں تھا. آخری رات ہے, آپ کے گھر میں جلنے کی بتی نہیں ہے. اللہ اکبر. ان کی داد و دہش کا کہو کیا, کہو حال کیا, کیا سخاوت تھی کہ محروم در سے نے سائل گیا. اس نبی کی سخاوت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. ان کے نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. ان کے پاکیزہ سیرت پہ لاکھوں سلام. جب حوازن میں فخر رسول گر گیا, سینکڑوں میں اکیلا ڈٹا رہ گیا. چاروں جانب سے پتھر برسنے لگا. اس جاری نے یہ للکار کر تب کہا کہ میں ہوں جس کا نبی, وہ ہے سچا خدا. اس نبی کی شجاعت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ شان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. آخر میں ایک اعلان کر دے رہا ہوں. جانتے ہیں آپ میرے والد محترم جو صرف 14 محلے کے نہیں, پل کے پورے اڑیسہ کے باہر بھی جس کی عزت و مقام ہے, بہت سخت بیمار چل رہے ہیں. ڈاکٹروں نے کہا ہے کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے, کچھ یہ نہیں ہے. بہرحال اس وقت تو کٹک میں گھر پہ رہ رہے ہیں. ان کے لیے دعا فرمائیں, اللہ تعالیٰ ان کی شفا کاملہ عاجل عطا فرمائے, ان کی صحت کو تندرست فرمائے. آمین ثم آمین. خاص کر کے سکر پاڑے والوں سے بہت محبت کرتے تھے, آپ لوگ بھی بہت محبت ان سے کرتے ہیں. مجھے بعض لوگوں نے کہا تھا کہ کم از کم ایک دن آپ بلا لیجئے ان کو, جمعے کے دن ہم لوگ دیکھ لیں گے, ذرا مصافحہ وغیرہ کر لیں گے. میں نے کہا تھا ان سے تو کہ کسی دن جاؤں گا انشاءاللہ, جا کے ملاقات کروں گا, دیکھتا ہوں جب صحت اچھی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کی شفا کاملہ عطا فرمائے. دوسری طرف حاجی منور الدین صاحب جو ہمارے 100 نمبر لگیں گے انگول کے, جو بڑے لوگ جانتے ہیں, وہ ان کا پرسوں انتقال بھی ہو گیا ہے. ان کی مغفرت کی دعا فرمائیں گے. حضرت مولانا محمد جابر صاحب جو کل مولانا ذکی صاحب تشریف لائے تھے, ان کے والد صاحب 2 ماہ قبل بھی انتقال کر چکے. ساروں کے لیے دعا فرمائیں کہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.